اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں خلافت عطا کریں گے، ہم تمہیں قوت عطا کریں گے، ہم تمہیں دنیا میں عزت سے نوازیں گے، ہم تمہارے قدموں میں جمع دیں گے، بشرطے کہ تم شرک نہ کرو، توحید پر قائم رہو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور ہمارے نبی کی اطاعت کرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. عام طور سے ہوتا یہ ہے ہم چلیے بھائی نمازی اگر نکل جائیں تو ہماری بیوی نمازی نہیں، ہمارے بچے نمازی نہیں، ہمارے گھر والے نمازی نہیں. اگر پوچھا گیا تو آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے مولوی صاحب نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کبھی دعوت کا کام نہیں کیا ہوگا؟ کیا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں سمجھائے ہوں گے؟ کیا نوح علیہ السلام دین کی بات نہیں دیے ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کتنی مرتبہ دیے، میں کتنی مرتبہ دیا. عمر احمد عثمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے فقہ القرآن. یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے اور مؤلف کا نقطہ نظر اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ فقہی تمام مسائل کو حدیث سے ہٹ کر صرف اور صرف قرآن مجید سے ثابت کرے. اس کی خاطر اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے جو کہ مسلمانوں کی معاشرے میں بہت مقبولیت یہ کتاب پا رہی ہے، اس پوری کتاب کے اندر علم حدیث کا جنازہ نکالا گیا. اور امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، دین کے علماء پیغمبر کے وارث ہوتے ہیں. وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، اور پیغمبر سارے کے سارے کوئی دینار یا درہم یا سکہ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں. وانما ورثوا العلم، مگر دین کا علم اور شریعت کے احکام. ہم نے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا، بس نبی کا رخ زیبا ہمارے لیے کافی ہے. نبی کے بعد کسی اور چیز کی طرف ہم کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. بے ساختہ ہماری زبان سے یہ شعر نکلتا ہے سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. مشہور سائنٹسٹ جابر ابن حیان کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ 1 2 3 کی جو گنتی ہے اس وقت اربوں کھربوں اور بلینوں کے اندر شمار کی جاتی ہے. گنتی جو کی جاتی تھی اس کے اندر صفر غائب تھا، کوئی ترتیب نہیں تھی، زیرو کا کوئی مقام نہیں تھا. اس نے زیرو کو ایجاد کیا اور صفر کے بعد گنتی کے تمام مراحل جو ہیں وجود میں آئے. میرے حال زار پہ کر نظر، تو رؤوف ہے تو رحیم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان عظیم ہے. جہیز یہ ایک ایسی لعنت ہے جو بنت مشرق کے معصوم مسکراہٹ کو چھین کر اسے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا، جو گلے کا طاق بن کر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں بیٹے کو موت کے آغوش میں سلا دیا. ایک شخص جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ چلتا ہوا کودتا ہوا کہے گا آؤ مقرؤ کتابیا، آؤ لوگو میرا نام اعمال پڑھ لو، چونکہ میں نے اپنی زندگی میں رب کی نافرمانی اختیار نہیں کیا اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے اختیار کیا، جس کے بدلے آج مجھے رب العالمین دائیں ہاتھ میں نام اعمال تمایا ہے. اب میں فضیلت الشیخ مولانا ظفر حسن صاحب پرتاپ گڑھی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے ہمیں فرمائیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. علماء کرام، صدر محترم، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، جو موضوع ہمیں آج دیا گیا ہے اور جس موضوع پر ہمیں کچھ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی موضوع کی مناسبت سے ہم نے یہ سورۃ نور کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے، اور موضوع آپ لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جو عنوان اور جو موضوع آج ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ہے مسلمانوں کی حالت زار اور اس کا علاج یا اس کے تقاضے. یہ موضوع بڑا ہی اہم، نہایت نازک ہے، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس موضوع پر ہم میں سے ہر مسلمان غور کرے، فکر کرے کہ آخر ہماری حالت زار آج جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو اپنی تباہی، اپنی بربادی، اپنی ہلاکت کا احساس نہیں ہوتا. بس زیادہ سے زیادہ جو ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ بلا سوچے سمجھے کبھی ہم جوش میں آئے تو میدان میں آ جاتے ہیں. بس روڈوں پر ہم آ گئے، توڑ پھوڑ شروع کر دیا، ورنہ اصل ہمارا اس سے ہماری اس ذلت کا، ہماری اس پستی کا، ہماری رسوائی کا، اور جس کو موضوع میں رکھا گیا حالت زار کے اصل اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس کے صحیح تقاضے کیا ہیں، ہمیں شیطان اس پر کبھی سوچنے ہی نہیں دیتا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس محفل میں اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں حق کہنے اور آپ حضرات کو حق قبول کرنے کی توفیق دے. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آدمی سنے، غور کرے اور اپنی اصلاح کرے. قیامت کے دن جہاں بہت سارے سوالات ہم سے ہوں گے، ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا ان علم ہی ماذا عمل فیما علم، کہ جو تم نے سنا تھا، جو تم نے سیکھا تھا، جو علم تیرے پاس تھا، اس کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا. اللہ تعالیٰ یہ گھڑی